دیکھو پہلے جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا واریت کی بھیٹ نہیں چڑھتا تھا. وہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہوتا نا غیر مسلم اسی فقہ میں داخل ہوتا تھا. جیسے بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا. یہاں جتنے ہندو مسلمان ہوئے, جتنے عیسائی مسلمان ہوئے, ڈائریکٹ فقہ حنفی کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. کلمہ نبی کا پڑھا انہوں نے, لیکن اسلامی قانون جو مرتب تھا وہ فقہ حنفی تھا, تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھائی سب یہاں پر علماء بھی حنفی ہیں, سب لوگ ہیں, تو چلو اس کو کوئی فرقہ واریت ہوئی. اس کو علماء نے بتا دیا کہ اگر تم ملیشیا جاتے ہو وہاں شافعی ہیں وہ بھی برحق ہیں, تو ان پہ اعتراض نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, چاروں مکاتب فکر ہیں, سب کی اپنی اپنی ریسرچ ہے, اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھے, نبی نے اس کو باقی رکھا, ختم نہیں کیا, تو ٹھیک ہے. مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے نا, اچھا ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو وہاں فقہ شافعی ہے, تو ڈائریکٹ کیا ہوا, وہ شافعی فقہ کو فالو, اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے. وہ علماء سے مسئلہ پوچھتا, علماء اسی کے مطابق بتا دیتے. یہاں والوں سے پوچھتا تو کہتے وہ بھی ٹھیک ہے بھائی. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, وہ ایسا بوکھلا جاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے طبیعت سے. وہ جس کنٹری میں مسلمان ہوا, اب وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرنا, آپ نے صرف قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. وہ غامدی کو سنتا ہے, غامدی صاحب کی قرآن و حدیث کی تشریح الگ ہے, وہ سنتا ہے جناب, اور ہمارے جو یہاں کے لوکل ہیں محققین ان کو سنتا ہے, ان کی تحقیق بولو الگ ہے. وہ تیسرے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ, چوتھے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ. تو پھر جب وہ اسلامی لا کی طرف آتا ہے, اسلامی لا کی طرف آتا ہے نا کہ ماضی میں کس لا کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اس کو 4 ہی لا ملتے ہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے رہے. اس کے خلاف وہ 20 تقریریں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. تو پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ؟ ایک مولانا سے کسی نے پوچھا ساؤتھ افریقہ میں کہ یہاں جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ یہ فتویٰ پڑا ہوا ہے, افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ نہیں افریقہ میں, تو اس نے کہا یہاں سارے مالکی فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو جب ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کیا وہ فقہ مالکی کو ڈائریکٹ فالو کر سکتا ہے؟ اب وہ چونکہ وہی اس ٹائپ کے مولانا تھے جو متجدد ٹائپ کے, انہوں نے کہا نہیں, اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے تحقیق کرے کہ کس کا مسئلہ ٹھیک ہے, کس کا مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا انہوں نے نا اس کی الجھن ختم کرنے کے بجائے کیا کر دی ہے, پہلے وہ یہ مہینوں تحقیق کرتا رہا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں, اب رفع الیدین کے بھی مسئلے وہ پوری تحقیق پڑھے گا پہلے, پھر جن علماء نے رفع الیدین کے مسائل کا جواب دیا وہ بھی پڑھے گا, پھر امام